میں آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے۔ یوحنا کی انجیل یوحنا کی انجیل 14واں باب۔ یوحنا کی انجیل 14واں باب اور 9ویں آیت سے پڑھیں گے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے فلپس، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ تو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ کیا تو یقین نہیں کرتا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، لیکن باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے۔ میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں، نہیں تو میرے کاموں ہی کے سبب سے میرا یقین کرو۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے، یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے۔ اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ آئیے اپنی سروں کو خدا کے حضور جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہوں۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے زندہ خدا، تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں، اس لیے کہ تو ناممکن کو ممکن کرتا ہے۔ تیرا شکر ہو کہ تو نے اپنے خادموں اور رسولوں کو اختیار بخشا ہے، اور اے خدا تو نے کہا، میں نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ سانپوں اور بچھو کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، اور تمہیں کسی چیز سے کچھ ضرر نہ پہنچے گا۔ اے خداوند، اس اختیار کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں۔ اب جب کہ خداوند تو اپنے لوگوں سے کلام کرنے کو ہے، تو اے خداوند ایک ایک زندگی آج تیرے کلام سے برکت پائے اور تجھ میں اور تیری حضوری میں بڑھتے جائیں اور تیرا نام جلال پائے، اس لیے تو جلال کا بادشاہ ہے۔ میری دعا کو سن اور قبول کر اے باپ۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ تشریف رکھیں۔ یوحنا کی انجیل 14واں باب اور اس کی 13ویں آیت کو پڑھیں گے۔ لکھا ہے، اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے۔ اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا۔ آج کا مضمون ہے، جو کچھ ہم یسوع نام سے چاہیں گے وہی یسوع کرے گا۔ آج کا مضمون ہے، جو کچھ ہم یسوع نام سے چاہیں گے وہی یسوع کرے گا۔ 13ویں آیت کو میں دوبارہ پڑھوں گا، اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے۔ آج کا مضمون ہے، جو کچھ ہم یسوع نام سے چاہیں گے وہی یسوع کرے گا۔ عزیزو، بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ یسوع نام قدرت والا نام ہے، اور یسوع جو میرے اور آپ کے لیے اس دنیا میں مجسم ہوا، اس کے نام میں اتنی قدرت ہے اور اس میں اتنی قوت ہے کہ جو کچھ اب اس کے معنی ہے وسیع تر،
کہ جو کچھ بھی ہم یسوع کے نام سے مانگیں گے یسوع وہ کچھ کرے گا، اس لیے کہ وہ لامحدود قدرت کا مالک ہے، اس لیے کہ وہ سب اختیار کا مالک ہے۔ آسمان اور زمین کا کل اختیار یسوع کے پاس ہے، اور اسی بنا پر جب ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع کے پاس آسمان اور زمین کا کل اختیار ہے، اور پھر ہم اس سے مانگتے ہیں، اس کے نام سے مانگتے ہیں کہ یہ یسوع کے نام سے اے باپ بخش، تو وہ ہمیں مل جاتا ہے، اس لیے کہ یسوع نام قدرت والا اور یسوع نام قوت والا ہے، اور جو کچھ ہم یسوع کے نام سے چاہتے ہیں ہمارا یسوع ہمارے لیے وہی کرتا ہے۔ اور یہ کتنی بڑی بات ہے جو مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہی، اور کتنا بڑا اس کا عزم ہے کہ وہ چاہتا ہے ہم ہر ایک چیز اس سے مانگے اور وہ ہمیں بخش دے۔ یسوع کی محبت کو دیکھیں اور اس کے اس پیار کو دیکھیں کہ جو کچھ ہم اس سے مانگے وہ ہمارے لیے کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے، اور وہ کچھ ہمارے لیے ہو جائے گا۔ یوحنا کی انجیل 14واں باب اور اس کی 13ویں آیت، اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا۔ جو کچھ یسوع کے نام سے چاہیں گے، اگر آپ بیمار ہیں اور آپ چاہیں گے کہ میں شفا پاؤں تو آپ شفا پائیں گے، اگر بدرو گرفتہ ہیں اور آپ چاہیں کہ میں رہائی پاؤں تو آپ رہائی پائیں گے، اور اگر آپ بے روزگار ہیں اور یسوع کے نام سے چاہیں گے کہ مجھے روزگار ملے تو آپ کو روزگار ملے گا، اس لیے کہ یسوع نے یہ فرمایا ہے اور یسوع نے کہا ہے، اور جب یسوع نے کہا ہے تو پھر وہ اپنے کلام کو پورا کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے۔ جو کچھ بھی ہم یسوع کے نام سے چاہیں وہ ہمارے لیے ہو جائے گا، اور اس میں ایمان بہت اہم عنصر ہے۔ جب ہم ایمان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ، کامل بھروسے کے ساتھ جو کچھ بھی اب وسیع تر مسیح کے اختیارات ہیں، اور جو کچھ وہ ہم مانتے ہیں وہی کچھ ہمارے لیے کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے، اس لیے ہم ہر ایک چیز اس سے مانگ سکتے ہیں اور وہ سب کچھ ہمیں دے سکتا ہے۔ لیکن آج بیمار کو بیمار اس لیے دیکھتے ہیں کہ وہ مسیح کے نام سے مانگتا ہی نہیں، اور جو ایمان مانگنے میں ہونا ہے یا ہونا چاہیے وہ ایمان نہیں ہے۔ جب آپ ایمان کے ساتھ مسیح سے وہ کچھ مانگیں گے جو آپ چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ شفا پائیں، مسیح آپ کو شفا دے گا۔ اگر آپ بحران کا شکار ہیں، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، تو آج ایمان کے ساتھ اس سے مانگیں۔ دیکھیں میرے ساتھ یوحنا کی انجیل 15واں باب یوحنا کی انجیل 15واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ اب ایک شرط ہے، آپ کے لیے جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا۔ آپ جو مانگیں گے خدا آپ کو دے گا۔ کب؟ اس وقت جب آپ مسیح میں قائم ہیں۔ یوحنا کی انجیل 15واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ اگر
آپ مسیح میں قائم ہیں اور مسیح کی باتیں آپ میں قائم ہیں، یعنی مسیح اور اس کا کلام، جب آپ مسیح میں قائم ہیں اور اس کے کلام میں آپ قائم ہیں، یہ اس کے کلام کے عین مطابق آپ زندگی گزارتے ہیں اور کلام کے عین مطابق زندگی گزارنے سے ہی آپ مسیح کے ساتھ پیوست ہیں اور قائم ہیں۔ اور جب آپ مسیح میں قائم ہیں تو پھر دلیری کے ساتھ آپ جو کچھ بھی خدا سے مانگیں گے، جو کچھ بھی مانگے گی وہ آپ کو ملے گا، اس لیے کہ یہ مسیح کا فرمان ہے اور مسیح نے فرمایا ہے، اور مسیح اپنے کلام کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر تم مجھ پہ قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں، دو اہم باتیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں۔ اگر تم مجھ پہ قائم رہو، اگر آپ مسیح میں قائم ہیں اور مسیح کی باتیں آپ میں قائم ہیں، اور اس کے بعد آپ جو کچھ مانگے وہ سب آپ کے لیے ہو جائے گا۔ آج المیہ یہ ہے کہ لوگ مسیح میں قائم نہیں ہیں۔ آج دکھ کی بات یہ ہے کہ اس کے کلام میں قائم نہیں ہے، اور چونکہ اس میں قائم نہیں اور اس کے کلام میں قائم نہیں، اس لیے مانگتے ہیں لیکن ملتا نہیں، پانا چاہتے ہیں لیکن پا نہیں سکتے، اور وہ مانگتے ہیں لیکن مسیح میں قائم نہیں، وہ مانگتے ہیں لیکن اس کے کلام میں قائم نہیں، اور ایسے لوگ مانگتے ہیں لیکن ان کے لیے کچھ ہوتا نہیں۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جب آپ زندہ کلام کو اپنی زندگی میں رکھتے ہیں، جب آپ مسیح کے ساتھ پیوست ہیں، آپ نئے سرے سے پیدا ہیں، آپ نئے طور پر زندگی گزارتے ہیں، اور آپ کلام مقدس کے حقائق پر کامل ایمان اور بھروسہ رکھتے ہیں اور کلام کے عین مطابق زندگی گزارتے ہیں، نہ اس سے دائیں ہٹتے ہیں اور نہ بائیں، بلکہ جو کچھ خداوند یسوع نے فرمایا آپ عین اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو پھر آپ جو کچھ بھی مانگیں گے وہ آپ کے لیے ہو جائے گا، اس لیے کہ آپ مسیح میں قائم ہیں، اس لیے آپ کے لیے ہو جائے گا۔ آپ اس کے کلام میں قائم ہیں اور کلام سے ایمان بڑھتا ہے، گویا آپ ایسے ایماندار ہیں جو خداوند میں مضبوط اور مستحکم ہیں، پھر آپ جو کچھ مانگتے ہیں وہ آپ کو ملتا ہے، جو کچھ آپ کہتے ہیں وہ آپ کے لیے ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ خدا کی نافرمان ہیں، اس کی مثال ہم یوں لیں گے، اگر کوئی بیٹا نافرمان ہے، باپ کی حکم عدولی کرتا ہے اور اس کے حکموں کے بعد عکس زندگی گزارتا ہے، تو ایسی صورت میں بائبل بیان کرتی ہے کہ جس طرح ہمارا آسمانی باپ ہے وہ ان لوگوں کو جو اس کے آئین پر چلتے ہیں ان سے خوش ہوتا ہے اور جو کچھ وہ کہتے ہیں ان کے لیے کرتا ہے۔ اور اگر باپ یعنی عام زمین پر کوئی باپ اگر اس کا بیٹا اس کی مرضی کے برعکس چلتا ہے اور پھر وہ مانتا ہے، کہتا ہے کہ یہ میرے لیے کر، تو باپ اس کے لیے اس کا دل خوش نہیں ہوتا، اس لیے وہ اس کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ باپ کے پاس تو بہت ہوتا ہے لیکن ایسے نافرمان سرکش اور حکم عدول بیٹے کو باپ دینا نہیں چاہتا، اس لیے کہ وہ اس کا حکم شکن ہے اور اس کے احکام کا انحراف کرتا ہے، اس لیے باپ کے پاس تو ہے لیکن اس کو دینا نہیں چاہتا۔ اور اسی طرح ہمارا آسمانی باپ بھی، جب آپ اس کے نافرمان ہیں، آپ حکم عدول ہیں اور اس کے کلام کے بعد عکس زندگی گزارتے ہیں، تو پھر آپ اس سے پا نہیں سکتے۔ خدا یہ چاہتا ہے آپ اس دنیا میں اس کے کلام میں قائم رہیں، آپ اس میں قائم رہیں۔ جب آپ مسیح میں قائم ہیں اور اس کے کلام میں قائم ہیں اور کلام کے وسیلہ سے ایمان بڑھتا ہے، جب آپ اس میں قائم ہیں تو آپ ایماندار ہیں اور آپ ایمان کے ساتھ مسیح سے جو کچھ مانگیں گے وہ آپ کو دے گا۔
آسمانی باپ سے مانگیں گے وہ آپ کے لیے کرے گا، اس لیے کہ مسیح ان لوگوں کو جو اس کے تابع ہیں، جو اس میں قائم ہیں، وہ جو مانگتے ہیں مسیح انہیں بخشتا ہے۔ اور جب آپ مسیح میں قائم ہیں، یعنی آپ کو ملے گا کب؟ بشرطے کہ مسیح میں قائم رہیں اور اس کے کلام میں قائم رہیں، تب جو چاہیں جو مانگے وہ سب مل جائے گا، وہ سب ہو جائے گا، وہ سب جو آپ چاہیں گے آپ کے لیے پاسبل ہے۔ عزیزو، مسیح چاہتا ہے کہ آپ اس میں قائم رہیں، آپ اس کے کلام میں قائم رہیں، آپ اس کی مرضی کے تابع رہیں، اور جب آپ روح کی ہدایت سے زندگی گزاریں گے اور خدا باپ آپ سے خوش ہوگا، خدا بیٹا خوش ہوگا، اور خدا پاک روح آپ سے خوش ہوگا، اور پھر آپ جو کچھ بھی چاہیں گے آپ کے لیے ہو جائے گا۔ باپ کے پاس، ہمارے باپ کے پاس، آسمانی باپ کے پاس ہمیں دینے کے لیے سب کچھ ہے، لیکن نافرمان اور کلام کے تابع نہ رہنے والوں کے لیے پھر آسمانی باپ کی طرف سے کچھ نہیں ملتا۔ وہ مانگتے ہیں لیکن ملتا نہیں۔ خدا چاہتا ہے آپ مسیح میں قائم رہیں، مسیح چاہتا ہے آپ اس کے کلام میں قائم رہیں، آپ مسیح میں قائم رہیں، اس کے کلام میں قائم رہیں، پھر جو چاہیں مانگے آپ کے لیے ہو جائے گا۔ آج اینالائز کریں، آپ مانگتے ہیں لیکن آپ کو ملتا نہیں، آپ مانگتے ہیں لیکن آپ کو ملتا نہیں، اور اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ آپ مسیح میں قائم نہیں ہیں، آپ اس کے کلام میں قائم نہیں ہیں۔ آپ کلام سنتے ہیں لیکن عمل پیرا نہیں ہوتے، آپ مسیح میں قائم ہونا چاہتے ہیں لیکن ہوتے نہیں، اور اسی لیے مسائل، مشکلات، بحران اور تکالیف آپ کی زندگی میں ہے۔ لیکن خدا چاہتا ہے آپ ان تکالیف سے نجات پائیں، خدا چاہتا ہے آپ ان مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کریں، خدا چاہتا ہے آپ بحران سے نجات پائیں، بے روزگاری آپ کی زندگی میں نہ رہے، ابلیسی قوتیں آپ کو ستانے نہ پائیں، اور بدحالی آپ کی زندگی میں نہ رہے، سود کی لعنت آپ کے گھرانے میں نہ رہے۔ خدا آپ کے لیے اچھے منصوبے رکھتا ہے، اور یسوع مسیح آپ کے لیے اچھی سوچ، اچھے منصوبے رکھتا ہے۔ آپ جب مسیح میں قائم ہیں، پھر آپ جو مانگیں گے آپ کو ملے گا، اور خدا آپ کو دینے کے لیے تیار ہے۔ دیکھیں میرے ساتھ یوحنا کی انجیل 15واں باب اور اس کی 16ویں آیت۔ یوحنا کی انجیل 15واں باب 16ویں آیت میں لکھا ہے، تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے۔ ہم نے مسیح کو نہیں چنا بلکہ مسیح نے ہمیں چنا ہے، اس نے ہمیں اپنے خون سے خریدا ہے، وہ ہمارے لیے مصلوب ہوا ہے اور اس نے ہمارا کفارہ دیا ہے، اور اسی لیے مسیح فرماتا ہے کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ مسیح فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ اب اس چناؤ کا مقصد کیا ہے؟ اس کی غرض و غائیت کیا ہے؟ کس بنا پر اس نے چنا؟ کیا وہ مقاصد ہیں جن کی تکمیل کے لیے وہ آپ کو چنتا ہے یا اس نے آپ کو چنا؟ آئیے میرے ساتھ بائبل مقدس کو دیکھیں۔ یوحنا کی انجیل 15واں باب اور 16ویں آیت، تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا۔ اسے چنا، اسے ہمیں مقرر کیا ہے، اسے تقرر کیا ہے، اپوائنٹ کیا ہے، ordain کیا ہے، اور ایک مقصد کے لیے تقرر ہوتا ہے۔
जब भी गवर्नमेंट की कोई पोस्ट किसी को मिलती है और उसका तकर्रुर होता है तो उसके साथ ही जिम्मेदारियां भी हैं। और मसीह ने हमें मुकर्रर किया है, और तकर्रुर का मकसद क्या है? तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। कि जाकर फल लाए। जब आप बेफल हैं, फिर आपके लिए जो चाहे मांगे वो आपको नहीं मिलेगा, बल्कि बेफल के लिए तो उसको काट देने का हुक्म है। फल लाएं, जाएं और फल लाएं। कैसे फल ला सकते हैं? जब आप मसीह का प्रचार करते हैं, जब आप इंजील की मुनादी करते हैं, जब आप खुशखबरी का ऐलान करते हैं और आप बताते हैं कि यीशु मेरे लिए, आपके लिए इस दुनिया में आया है और मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए कफारा दिया है। जब आप मसीह की बातें लोगों तक पहुंचाते हैं, जब मसीह का कलाम दूसरों को सुनाते हैं, तो बाइबल बयान करती है बहुत सी सदियां यीशु को कबूल करती हैं। यह है आपका फल, आपकी मेहनत का फल, यह है आपकी खिदमत का समर। और फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है, मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। उस फल का कायम रहना यह भी जरूरी है। और कायम कैसे रहता है? जब आप मुनासिब निगहदाश्त करेंगे, जब आप उसको देखेंगे कि उसे किस चीज की जरूरत है, उस दरख्त को पानी वक्त पर देंगे और उसके गिर्द थाला खोदेंगे और खाद डालेंगे, फिर वो खूब फलदार होगा। आप उसकी फल की हिफाजत करेंगे कि कायम रहे। मैं एक पंजाब में एक बाग में गया, तो उसने हर एक फल को कवर कर दिया। तो मैंने पूछा ये क्यों ऐसा किया है? उसने कहा फल खराब हो जाता है और इसलिए हमने इसको कवर किया है कि फल कायम रहे। अजीजों, खुदा चाहता है कि आप फल लाएं और आपका फल कायम रहे, और फिर जो चाहे आप मसीह के नाम से मांगे, आपको मिलेगा। ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। आज अपनी जिंदगी पर गौर करें। मसीह ने आपके लिए बड़े बड़े काम किए, लेकिन आपने मसीह की गवाही नहीं दी, आपने उसके कामों को बयान नहीं किया। और वो शख्स जिसमें लश्कर था, मसीह ने उसे रहाई दी और मसीह ने उसे कहा कि तू अपने घर जा और जो काम तेरे लिए खुदा ने किए हैं, इन बड़े बड़े कामों का जिक्र कर और उन्हें बता। उससे प्रचार किया कि मसीह ने मेरे लिए यह काम किया है, लेकिन आपके लिए मसीह बड़े बड़े काम करता है, लेकिन आप उसकी गवाही नहीं देते, उस काम को छुपाते हैं और यूं फल नहीं मिलता। जब आपकी जिंदगी में खुदा ने मौजज़ा किया, खुदा ने आपकी जिंदगी में काम किया, आप जब उसकी गवाही देते हैं तो बहुत से लोग मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं और वो भी मसीह के पास आते हैं अपनी बीमारी में, अपने दुख में, अपनी मुसीबत में, अपने बहरान में। वो मसीह के पास आपके उस गवाही के बाइस, उस कलाम के बाइस जो खुदा ने आपसे किया, वो काम जो खुदा ने आपकी जिंदगी में किया, आप मसीह की मुनादी करते हैं और उसकी गवाही देते हैं, उसका प्रचार करते हैं, और यूं बहुत से लोग आपके उस गवाही और उस पैगाम को सुनकर आपके पास आते हैं।
अज़ीज़ों, खुदा ने मुझे स्किन कैंसर से शिफा दी और मैंने मसीह का प्रचार किया। मैंने उसके इस कुदरत वाले काम को बयान किया और बेशुमार कैंसर के मरीज जो खुदा से जुदा थे मसीह के पास आए। बहुत से बदरू गिरफ्तार उन्होंने यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया। और अगर मसीह के बड़े बड़े कामों को बयान ना करें तो लोग दुख और मुसीबतों में हलाक हो जाएं। आज बहुत से लोग मसीह से शिफा पा लेते हैं, मसीह से बरकत हासिल कर लेते हैं, मसीह से रोजगार हासिल कर लेते हैं, लेकिन मसीह का जिक्र नहीं करते, उसकी गवाही नहीं देते और उस गवाही को अपने दिल में छुपाए रखते हैं, अपनी जिंदगी में छुपा लेते हैं और यूं फल नहीं मिलता। खुदा चाहता है कि जो काम उसने आपकी जिंदगी में किया है आप उस काम को बताएं और फल आना शुरू हो जाए और फिर उनको मसीह के कदमों में लाए ताकि वो फल कायम रहे और जो कुछ आप चाहेंगे वो कुछ आपके लिए हो जाए। यूहन्ना की इंजील 16वां बाब यूहन्ना की इंजील 16वां बाब 23वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। आपने मांगा ही नहीं और इसलिए मिला भी नहीं। आपने मसीह के नाम से मांगा ही नहीं। आप मुसीबत और मुश्किलात में मुब्तला हैं लेकिन आपने मांगा नहीं। मसीह के नाम से बाप से मांगे वो आपको जरूर देगा और ऐसा मुमकिन नहीं कि वो आपको ना दे, बल्कि वो आपको जरूर देगा। खुदा के कलाम में मुकद्दस में मेरे साथ देखिए मत्ती की इंजील 7वां बाब मत्ती की इंजील 7वां बाब 7वीं आयत में लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वो पाता है और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे? बस जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। खुदा के कलाम में मुकद्दस में यहां पर हम पढ़ते हैं कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा। आप मांगते हैं और पाते नहीं, लेकिन आप जानते नहीं कि जो खुदा में कायम है, जो मसीह में कायम है, जो मसीह के कलाम में कायम है, वो जब मांगते हैं तो उन्हें मिलता है और जो मसीह के चुनाव में है
جب وہ مانگتے ہیں خدا انہیں دیتا ہے، اور اس نے ہمیں خرید لیا ہے۔ اس نے مسیح نے اپنا قیمتی لہو بہایا ہے، صلیب پر اسے کفارہ دیا ہے، اور اس نے اپنے قیمتی لہو سے، اپنے مقدس خون سے، اپنے پاک لہو سے مجھے اور آپ کو خریدا ہے۔ اور جب اسے خریدا ہے تو ہم اس کی نظر میں بڑے قیمتی ہیں، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے۔ اب ضرورت یہ ہے کہ آپ مانگے، آج دل کی گہرائیوں سے مانگے۔ آج اگر مسیح میں قائم نہیں ہے تو آج اس میں قائم ہو جائے، اپنے گناہ کا اقرار کریں، اپنے گناہ کو طرح کریں، اپنی ناراستی سے باز آئیں، اور اپنے ان تمام گناہوں کو اپنی زندگی سے طرح کر کے آج مسیح کی صلیب کے نیچے آ جائیں اور اس سے کہیں، اے یسوع مجھے معاف کر، اے یسوع مجھے پاک کر، اور میں اب تیرا ہوں، اور میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اب میں تیرا ہوں اور تیری مرضی کے تابع، تیرے آئین کے تابع۔ اور پھر آپ جو مانگیں گے نا آپ کے لیے ہو جائے۔ عزیزو، جب مجھے اسکن کینسر ہوا تو میں نے خدا سے کینسر کی شفا نہیں مانگی، میں نے پہلے اپنے آپ کو اس کے تابع کیا، اپنے گناہوں کا اقرار کیا، اور اس کے حضور آیا کہ خدا میں تیرا ہوں، اور تو زندگی بخشے وہ بھی تیرے لیے، اور اگر تو اپنی مرضی سے بلا لے تو بھی میں تیرا ہوں۔ جب آپ آپ کو خدا کے ساتھ قائم کر لیتے، آپ یسوع مسیح کے ساتھ پیوست ہو جاتے ہیں، وہ ابن خدا بھی ہے اور ابن انسان بھی ہے۔ آپ اس کے وسیلہ سے آپ اس دنیا میں فتح مند زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ کب؟ جب آپ اس کے ساتھ پیوست ہیں۔ متی کی انجیل 7واں باب 7ویں آیت میں لکھا ہے، مانگو تو تم کو دیا جائے، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے۔ جب مانگیں گے وہ ہمیں دے گا، ڈھونڈیں گے تو پائیں گے، اور دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو کھولا جائے گا۔ آپ اگر کسی کے گھر جائیں اور اس کے دروازے پر جا کر کھڑے ہو جائیں، آپ 1 گھنٹہ بھی کھڑے رہیں، آپ کے لیے دروازہ نہیں کھلے گا۔ لیکن جیسے ہی آپ نوک کریں گے، دروازے کو کھٹکھٹائیں گے اور کوئی آئے گا، شاید نہ بھی سنے، آپ پھر کھٹکھٹائیں گے اور کوئی اندر سے دروازے کو کھولے گا۔ اور اسی طرح جب آپ مسیح میں قائم نہیں، جب آپ میں اس کا کلام قائم نہیں، پھر آپ مانتے بھی ہیں تو آپ کے لیے نہیں ہوتا۔ ایک شخص، اس کا ریلیشن نہیں تھا گھر، اور وہ کھٹکھٹا رہا تھا، وہ اندر تھے لیکن انہوں نے نہیں کھولا۔ کافی محلے کے اور لوگ نکل آئے، لیکن انہیں پتا کہ یہ کرمنل ہے، یہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں، اور نہیں کھولا انہوں نے۔ اور اسی طرح جب آپ کی زندگی میں گناہ ہے، جب آپ کی زندگی میں نجاست ہے، آپ کی زندگی میں ناراستی ہے، اس راست اور پاک خدا کے حضور آ کر اگر گناہ کو نہیں چھوڑتے اور کھٹکھٹاتے ہیں، آپ کے لیے نہیں کھلتا، لیکن آج آپ یہ سوچ رہے کہ یہ آپ کے لیے کھلے گا، یہ آپ کے لیے دروازہ کھلے گا کہ آپ شفا پائیں، آپ برکت پائیں، آپ زندگی پائیں، اور اس کے لیے ابھی سے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ آپ مسیح میں قائم ہو جائیں۔ اگر آپ شیطان میں قائم تھے، گناہ میں قائم تھے، تو وہاں سے قطع تعلق کر کے اپنے آپ کو مسیح کے ساتھ
پیوست کر لیں اور اس کے ساتھ قائم رہیں اور اس کے کلام کو سنیں، اس کے کلام پر عمل کریں، اور خدا آپ کی ہر بات کو سنے۔ اور بڑا اچھا یہاں پر ایک پہلو بیان کیا گیا ہے، متی کی انجیل 7واں باب اور اس کی جب ہم 10ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، یا اگر مچھلی مانگے تو وہ اسے سانپ دے گا، اور 9ویں آیت میں لکھا، تم میں ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو وہ اسے پتھر دے، یا اگر مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے؟ ایسا کوئی باپ ہے جو اپنے بیٹے کو بیٹا کہے ابا روٹی دے اور وہ اس کو پتھر دے؟ پتھر بھوکے کی بھوک کو مٹا نہیں سکتا۔ بھوکے کی ضرورت پتھر نہیں بلکہ روٹی ہے، یا اسے مچھلی مانگے کہ ابا مچھلی دے اور وہ اس کو پکڑ کر سانپ دے دے؟ ایسا پاسبل ہے؟ کوئی ایسا باپ ہے جو اپنے بچے کو اگر وہ روٹی مانگے اسے پتھر دے، یا مچھلی مانگے اور اسے سانپ دے؟ ایسا کوئی بھی باپ نہیں ہے۔ اور ہمارا آسمانی باپ تو انتہائی اچھا ہے، اور لکھا ہے کہ جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو کیا تمہارا آسمانی باپ اچھی چیزیں نہ دے گا؟ اور اس کا جواب ہے یقیناً دے گا، لیکن کب دے گا؟ اس وقت جب آپ یسوع میں قائم ہیں، اس وقت جب آپ نے مسیح کا کلام قائم ہے، پھر آپ دلیری سے مسیح کے نام سے آپ مانگیں، آسمانی باپ آپ کو دے گا۔ آج آپ کی جو بھی ضرورت ہے آپ مسیح کے نام سے مانگے، وہ آپ کی ہر ایک ضرورت آسمانی باپ پوری کرے گا۔ لوکا کی انجیل 11واں باب لوکا کی انجیل 11واں باب 9ویں آیت کو پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں یہ لکھا ہے، تم میں ایسا کون سا باپ ہے کہ جب اس کا بیٹا روٹی مانگے تو اسے پتھر دے، یا مچھلی مانگے تو مچھلی کے بدلے اسے سانپ دے، یا انڈا مانگے تو اس کو بچھو دے؟ بس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا؟ بائبل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں، جب آپ مانگیں گے وہ آپ کو دے گا۔ جب خدا کا پاک روح آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں، اور ہمارا آسمانی باپ چاہتا ہے کہ ہم اچھی چیزیں پائیں۔ بھوکے کو پتھر دینا یہ اس کے لیے نقصان دہ کہ پتھر کھائے اور وہ پھر ہلاک ہوگا، اور اگر مچھلی اسے کھانا ہے اسے سانپ دیں گے تو وہ ہلاک ہوگا۔ مچھلی اس کی صحت کے لیے بہتر ہے، لیکن سانپ اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور اسی طرح انڈا اس کی نورشمنٹ کے لیے، افزائش کے لیے، توانائی کے لیے ضروری ہے، لیکن بچھو اس کی ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے۔ اور اسی لیے خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایسا کوئی بھی نہیں جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو جب وہ روٹی مانگے پتھر نہیں دیتے، جب مچھلی مانگے تو انہیں سانپ نہیں دیتے، انڈا مانگے تو انہیں بچھو نہیں دیتے، تو ہمارا آسمانی باپ ہماری ضرورت کے عین مطابق ہمیں بخش سکتا ہے۔ ہماری بقا کے لیے، ہماری افزائش کے لیے، ہماری صحت کے لیے، ہماری ترقی کے لیے، ہماری برکت کے لیے آسمانی باپ ہمیں جو چاہتے ہیں
وہ بخشے گا، اور جب ہم اس سے مانگتے ہیں تو وہ یقیناً ہمیں بخشتا ہے۔ اور جب آپ مسیح کے پاس آ کر مانگے اور چاہیں کہ وہ ہمارے لیے ایسا کرے، تو جو چاہے مانگے وہ ہمیں دے گا۔ دیکھیں میرے ساتھ مرکز کی انجیل پہلا باب، مرکز کی انجیل پہلا باب 40ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ لکھا ہے، اور ایک کوڑی نے اس کے پاس آ کر اس کی منت کی اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس سے کہا، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس نے اس پر ترس کھا کر ہاتھ بڑھایا اور اسے چھو کر اس سے کہا، میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا۔ اور فی الفور اس کا کوڑ جاتا رہا اور وہ پاک صاف ہو گیا۔ اور اس نے اسے تاکید کر کے فی الفور رخصت کیا اور اس سے کہا، خبردار کسی سے کچھ نہ کہنا، مگر جا کر اپنے تائیں کاہن کو دکھا اور اپنے پاک صاف ہو جانے کی بابت ان چیزوں کو جو موسیٰ نے مقرر کی نظر گزران، تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ خدا کے کلام مقدس میں ہم یہاں پر ہم نے پڑھا، کوڑی نے مسیح سے اپنی شفا مانگی اور مسیح نے اسے شفا بخش دی۔ جو مانگے سو ہمیں مل جائے گا۔ کوڑی نے مسیح کے حضور آ کر اپنی شفا کو مانگا، اور وہ جانتا ہے کہ ڈاکٹر کے لیے یہ لا علاج مرض ہے۔ دنیا کی کوئی دوائی، کوئی میڈیسن شفا نہیں دے سکتی، لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ جو کچھ میں مانگوں گا مسیح مجھے دے گا۔ جو کچھ بھی، اگر آپ کا مرض لا علاج ہے، آپ اپنی شفا مانگتے ہیں، مسیح آپ کو شفا دے گا۔ اگر آپ کا مسئلہ بڑا گمبھیر ہے، آپ مسیح سے مانگیں گے، اس کا حل وہ آپ کو حل دے گا۔ بحران اس قدر زیادہ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ مسئلہ حل ہوگا، لیکن جب آپ مسیح کے حضور آتے ہیں اور وہ آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے، اور خدا باپ سے مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، وہ آپ کو وہی کچھ دے گا جو کچھ آپ چاہتے ہیں۔ کوڑی چاہتا تھا کہ اسے کوڑ سے شفا ملے، کوڑی چاہتا تھا کہ وہ شفا پائے، اور اس سے مانگا اور اسے ملا۔ آج آپ اپنے مسئلے کا حل مسیح سے لے سکتے ہیں۔ وہ ہر کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور جب ہم مسیح کے نام سے آسمانی باپ سے مانگتے ہیں تو آسمانی باپ بھی ہمیں بخش دیتا ہے۔ دیکھیں مرکز کی انجیل 10واں باب، مرکز کی انجیل 10واں باب 27ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے ان کی طرف نظر کر کے کہا، یہ آدمی سے تو نہیں ہو سکتا، لیکن خدا سے ہو سکتا ہے، کیونکہ خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اب اس ایمان کے ساتھ کہ آدمیوں سے نہیں ہو سکتا، ڈاکٹر آدمی ہے، حکیم آدمی ہے، آدمیوں سے نہیں ہو سکتا، لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے، اور اس لیے خدا کے حضور آئے کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، اور یسوع کے نام سے مجھے شفا دے، یسوع کے نام سے لا علاج مرض سے مجھے رہائی دے،
یسوع کے نام سے اے باپ مجھے ذہن کے دباؤ سے نجات دے۔ یسوع کے نام سے اے باپ میرے بند کانوں کو کھول دے۔ یسوع کے نام سے اے باپ میرے دل کی دھڑکنوں کو نارمل کر، اور یسوع کے نام سے میرے جسم سے دباؤ جاتا رہے۔ اے باپ یسوع کے نام سے جادوگروں کے علم کو جلا کر بسم کر۔ اے باپ یسوع کے نام سے تمام داغے تعویذ اور ان کے اثرات کو زائل کر۔ اور جب آپ یسوع کے نام سے مانگیں گے آپ یقیناً پائیں گے۔ 100% خدا آپ کے لیے کام کرے گا، اور وہ آپ کی زندگی میں معجزات کو ظہور میں لائے گا، اور ابلیس کے کاموں کو مٹا کر آپ کی زندگی میں ناممکن کاموں کو ممکن کرے گا۔ اور خدا چاہتا ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں کام کرے۔ یہ کوڑی جو ایمان کے ساتھ آیا اب یہ مسیح میں قائم ہو گیا، اور اس کا کلام اس میں قائم ہے۔ مسیح نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تو شفا پائے، اور وہ شفا پا گئی۔ قائم جب اس کلام مسیح کا اس میں قائم ہوا تو پھر بیماری کی جڑیں کٹ گئی، پھر کوڑ کا لا علاج مرض اس کے بدن سے جاتا رہا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے مسیح کو اپنی زندگی میں دعوت دیں، تاکہ جو کچھ یسوع کے نام سے چاہے وہی کچھ آپ کے لیے ہو جائے، کیونکہ یسوع مسیح نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ جو کچھ اس کے نام سے مانگیں گے وہ کچھ ہو جائے گا۔ دیکھیں میرے ساتھ واپس یوحنا کی انجیل 14ویں باب، یوحنا کی انجیل 14ویں باب، یوحنا کی انجیل 14واں باب اور اس کی 14ویں آیت، اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا۔ اب دو باتیں ہیں یہاں پر، اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا۔ آپ مسیح سے جب چاہیں گے مسیح آپ کے لیے وہی کرے گا۔ اور وہ کوڑی مسیح کے پاس آیا اور مسیح سے چاہتا ہے کہ میرے لیے کرے، مسیح نے اس کے لیے کیا۔ اور ایک اور خاص بات کہ جب آپ مسیح کا نام لے کر باپ سے یعنی آسمانی باپ سے مانگیں گے تو بھی آپ کو ملے گا۔ یوحنا کی انجیل 14واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے۔ عزیزو، آپ کی زندگی میں مسیح کرے گا، اور مسیح نے اس کی زندگی میں کام کیا۔ مسیح سے مانگیں گے وہ آپ کو دے گا، اور اسی طرح مسیح کے نام سے آسمانی باپ سے مانگیں گے تو وہ بھی آپ کی زندگی میں کام کرے گا۔ یوحنا کی انجیل 16واں باب اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، اس دن تم مجھ سے کچھ نہ پوچھو گے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر باپ سے کچھ مانگو گے تو وہ میرے نام سے تم کو دے گا۔ ہم مسیح سے مانگے وہ ہمیں دے گا، اور یسوع کے نام سے باپ سے مانگے تو وہ ہمیں دے گا۔ عزیزو، کس قدر ہم پر مہربانی ہے، کس قدر خدا کا فضل ہے کہ جب ہم اس سے مانگتے ہیں تو وہ ہمیں
دے دیتا ہے۔ جو کچھ بھی مانگے، آج آپ کے مسائل مختلف ہیں، بیماریاں مختلف ہیں، مشکلات مختلف نوعیت کی ہیں، لیکن جو کچھ بھی آپ اس سے مانگے وہ آج آپ کو دے گا۔ اور آج مسیح میں قائم ہو جائے، اور گناہ کے ساتھ مسیح میں قائم نہیں ہوتے، ناراستی کے ساتھ مسیح میں قائم نہیں، گناہ اور بدی کے ساتھ مسیح کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتے۔ آپ کو انہیں ترک کرنا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسیح کے ساتھ قائم ہو تو آج آپ مسیح کے قدموں میں آئیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کریں۔ اور لکھا ہے کہ جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں تو وہ ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اپنے سروں کو جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو جائیں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں۔ مسیح آپ کی زندگی میں آج عجیب طور پر کام کرے گا، اور جو چاہتے ہیں کہ مسیح میں قائم ہو جائے، اس کے کلام میں قائم ہو جائے، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ جو چاہتے ہیں کہ جو کچھ وہ مانگے ملے، وہ ان کو ملے گا جو مسیح میں قائم ہوتے ہیں اور اس کے کلام میں قائم ہوتے ہیں۔ جب آپ مسیح میں قائم ہیں، اس کے کلام میں قائم ہیں، پھر جو چاہیں مانگے آپ کے لیے ہو جائے۔ اپنے دونوں ہاتھ کو بلند کر لیجیے اور میرے پیچھے کہیے، خوب اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیجیے۔ خدا کے بیٹے یسوع، تیرا شکر ہو، تو نے مجھ سے کلام کیا، میں اس کلام کو دل سے قبول کرتا ہوں۔ اے خدا، تیرا شکر ہو کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار تیرے پاس ہے، اور اسی لیے تو یہ چاہتا ہے کہ ہم تجھ سے مانگے، اور جو مانگے وہ ہمیں بخش دے۔ اے یسوع، جو کوئی تجھ میں قائم ہے، تیرے کلام میں قائم ہے، وہ جو کچھ مانگتا ہے تو اسے دے دیتا ہے، اور تیرے نام سے آسمانی باپ سے مانگتا ہے، آسمانی باپ اسے دیتا ہے۔ اے خداوند، اے یسوع، تیرا شکر ہو، تو نے میری خاطر کفارہ دیا تاکہ مجھے رہائی دے اور یہ فضل بخشے کہ جو کچھ مانگو تو مجھے دے۔ اے خداوند، میں عہد کرتا ہوں کہ جان دینے تک تیرا وفادار رہوں۔ اے یسوع، اپنے ہاتھ کو بڑھا اور مجھے اپنی پناہ میں لے۔ تیرا شکر۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے قدوس زندہ خدا، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں۔ اے خدا، اپنے لوگوں کو جو بڑے ایمان کے ساتھ تیرے پاس تیرے حضور آئے ہیں، اے خدا، ان کے گناہوں کو اور ناراضیوں کو معاف فرما، اور تمام ابلیس کے کار ان کی زندگی سے مٹ جائے، اور اے خدا انہیں یہ فضل بخش کہ یہ ہمیشہ تیرے ساتھ قائم رہے، تجھ میں معمور رہے، اور اے خداوند تیرا ابر اور تیرا پاک مسا ہر ایک کی زندگی میں چاہتا ہوں۔ یسوع کے نام سے تمام گناہ اے باپ ان کی زندگی سے معاف کر، تمام ناراضیوں کو معاف کر۔ اے یسوع، تیرا شکر ہو، تیرا خاصا ہمیشہ رحم فرمانا ہے۔ اے یسوع، میرا ایمان ہے کہ اب جب کہ
تو نے انہیں دھو دیا ہے، اپنے لہو سے پاک کر دیا ہے اور انہیں معاف کر دیا ہے۔ اب جو چاہے مانگے اپنے کلام کے مطابق، یقیناً تو بخشے گا، آسمانی باپ بخشے گا۔ اے خدا تیرا شکر اور تیری تعریف کرتا ہوں، میرا ایمان ہے تو نے انہیں بخش دیا۔ آج جو کچھ بھی مانگے، جو کچھ بھی کے پرابلمز ہیں، تو اے خدا ان سارے پرابلمز کو سالو کر۔ تیرا شکر اور تیری تعریف کرتا ہوں۔ اے خدا میری دعا کو سن، اور میرا ایمان ہے کہ ان کے گناہ تو نے مٹا دیے ہیں۔ میرا ایمان ہے تیرا خاصا ہمیشہ رحم فرمانا ہے، تو نے رحم کر دیا۔ میرا ایمان ہے کہ ابلیس کے تمام کام اور منصوبے جو ان بدروں کے خلاف تھے آج سے چل کر بسم ہو چکے ہیں۔ تیرا شکر کرتا اب تیرا قوی ہاتھ ہمیشہ ان کی طرف دینے کے لیے بڑھا رہے۔ میری دعا کو سن اور قبول کر۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔